بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی سبق آموز کہانی ہے۔ ایک مچھلیوں کا شکاری دریا میں جال بچھاتا اور مچھلیاں پکڑ کے لے آتا اور اس وقت تک گھر میں رہتا جب تک وہ مچھلیاں ختم نہ ہو جاتی۔ ایک دن جب وہ مچھلیاں لے کے آیا تو اس کی بیوی مچھلیاں صاف کر رہی تھی تو بہت حیران ہوئے کہ مچھلی کے اندر سے ایک قیمتی ہیرا نکل گیا۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اسے سنہار پہ بیچ آئیں۔ مچھلیوں کا شکاری وہ ہیرا لے کے گیا اور اس نے ایک سنہار کو دکھایا تو اس نے کہا یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، میں تو اسے نہیں خرید سکتا، البتہ ایک بڑا تاجر ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ مچھلیوں کا شکاری وہ ہیرا لے کر بڑے تاجر کے پاس گیا تو بڑا تاجر بھی اس ہیرے کو دیکھ کے بہت حیران ہوا اور اس نے بھی یہی بات کہی کہ یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ اس کی قیمت میں بھی ادا نہیں کر سکتا، البتہ میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں، آپ شہر کے والی کے پاس چلے جائیں اور آپ اس کو یہ ہیرا دکھائیں۔ مچھلیوں کا تاجر جب شہر کے والی بادشاہ کے پاس گیا اور اس کو جب اجازت ملی تو بادشاہ کے سامنے ہیرا پیش کیا تو بادشاہ بھی وہ ہیرا دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے کہا مجھے اسی طرح کے موتی کی تلاش تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو انعام میں یہ ہوگا کہ آپ ہمارے خزانے میں 6 گھنٹے گزاریں گے۔ مچھلیوں کا تاجر بہت حیران ہوا، اس نے کہا بادشاہ خزانے کے کمرے میں 6 گھنٹے گزارنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے بس تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں اپنے لیے کچھ لے لوں گا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، آپ کو وہاں پہ 6 گھنٹے گزارنے ہوں گے۔ تاجر جب گیا خزانے کے کمرے میں تو اس نے دیکھا وہاں پہ خوبصورت بیڈ ہے۔ مچھیرے نے اپنی زندگی میں اتنا قیمتی بستر پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ خزانے کے کمرے کا ایک طرف ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا اور دوسری طرف دسترخوان پر اعلیٰ قسم کے لذیذ کھانے لگے ہوئے تھے۔ مچھیرے نے سوچا کہ 6 گھنٹے بہت بڑی مدت ہے، اس میں تو میں بہت کچھ جمع کر سکتا ہوں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے کھانا کھاتا ہوں اور جب مجھے اچھی طاقت اور قوت مل جائے گی تو میں اپنے لیے بہت زیادہ خزانہ جمع کروں گا۔ تو اس نے پہلے کھانا کھانا شروع کیا اور خوب آرام سے مزے اور لطف سے کھاتا رہا اور 1 گھنٹہ اس میں گزار دیا۔ پھر جب وہ خزانے کی طرف جانے لگا تو دوبارہ اس کی نظر بیڈ پہ پڑی۔ اس نے کہا ابھی تو بہت زیادہ ٹائم ہے، کیوں نہ میں تھوڑی دیر اس خوبصورت بستر پر آرام کر لوں۔ تو وہ اس پر سونے کے لیے لیٹ گیا تو اس کو ایسی نیند آئی اور ایسی غفلت کی نیند سویا کہ اس کے 6 گھنٹے گزر گئے۔ اتنے میں بادشاہ کے خاص خادم آئے اور اس کو اٹھا کے لے گئے۔ وہ چیختا رہا کہ میں نے تو ابھی کچھ نہیں جمع کیا۔ تو ان خادموں نے کہا بیوقوف مچھیرے، تمہیں 6 گھنٹے ملے تھے، کیا تم ابھی اور بھی زیادہ کچھ جمع کرنا چاہتے ہو؟ کیا اتنے زیادہ وقت میں تم نے کچھ بھی نہیں جمع کیا؟ تو وہ چلاتا رہا مچھیرا، مگر ان خادموں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو خزانے کے کمرے سے باہر لے کر آ گئے۔ اس کو بادشاہ کے پاس لایا گیا تو بادشاہ نے بھی یہی بات کہی کہ بیوقوف مچھیرا ہے، اس کو باہر نکال دو، اتنے زیادہ عرصے میں وہ اپنے لیے کچھ بھی نہ جمع کر سکا۔ رکیے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ ہیرا جو ہے وہ روح ہے اور وہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور یہ دنیا کے خزانے یہ سب کچھ نیک اعمال ہیں جن کو جمع کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اجتماع بستر یہ غفلت ہے اور کھانا پینا یہ شہوات ہیں۔ اس شکاری کی کہانی میں ہم سب کے لیے ایک بہت اہم سبق ہے۔ اے انسان، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا اور تمہیں جن نیک اعمال کو اکٹھے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے ان کو اکٹھا کرنا شروع کر، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے اور تمہارے لیے کوئی مہلت باقی نہ رہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا
إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون